السلام علیکم۔ پارہ 20 آیت 60 امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء۔ بھلا بتاؤ تو کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، کس نے آسمان سے پانی برسایا؟ اس سوال اور اس کے بعد میں آنے والی آیات میں اللہ کو ایک الہ نہ ماننے والوں کے لیے جوابات ہیں۔ الہ مع اللہ، ناقابل قیاس حد تک بڑی کائنات کا خالق، بے قرار کی دعا سننے والا، بحر و بر میں رہنمائی کرنے والا، تخلیق کا اعادہ کرنے والا، رزق دینے والا۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے تو دلیل لاؤ، نہیں تو پھر ایمان لے آؤ۔ آیت 77 اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے۔ جس چیز سے ہمیں رحمت ملتی ہے اس سے دور رہنا اللہ کی رحمت سے دور رہنا ہے۔ آیت 80 اِنَّکَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء۔ مردہ اور بہرا حق بات نہ سننے والے مردہ اور بہرے کی طرح ہیں جنہیں سنانا بیکار ہے۔ آیت 82 دابۃ الارض، قیامت کے نزدیک ایک جانور زمین سے نکلے گا جو لوگوں سے کلام کرے گا۔ ہمیں اپنے ایمان کی سلامتی کی سب سے زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ آیت 87 وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، سور پھونکتے ہی سب گھبرا جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ گھبراہٹ سے بچا لے گا۔ آیت 92 تلاوت قرآن، قرآن پڑھ کر سنانا تاکہ لوگ اپنی بھلائی کے لیے راہ راست اختیار کر سکیں۔ سورہ قصص آیت 4 اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِی الْأَرْضِ، فرعون اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کروا دیتا تھا، انسانوں کا قتل فساد ہے۔ آیت 7 وَأَوْحَیْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ بچے کو سمندر میں ڈال کر اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس لوٹا کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی کیں۔ بنی اسرائیل کی نجات کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو الہام کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو باسکٹ میں ڈال کر دریا میں رکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بچائے گا، واپس لوٹائے گا اور ان کو پیغمبروں میں سے بنائے گا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، آیت کے اس حصے کو یاد رکھنے کے لیے کہیں لکھ کر لگا دیں، جب بھی خوف اور غم ہو تو پڑھا کریں وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ آیت 15 وَدَخَلَ الْمَدِینَةَ عَلَىٰ حِینٍ، موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں۔ قبطی کے قتل پر کہا ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، مدین کی طرف گئے تو کہا عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، سائے میں بیٹھے تو کہا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ جو لوگ بھی مشکلات میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ راہ پاتے ہیں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، موسیٰ علیہ السلام کے اندر کمال درجے کا اخلاص تھا کہ انتہائی مشکل وقت میں بھی نیکی کرنے کے بعد کسی انسان سے خیر کی توقع کیے بغیر اپنے رب کو ہی پکارا، اللہ نے ہر چیز ان کو عطا کی۔ آیت 26 ان قوی الامین، ان خصوصیات کی وجہ سے نیک شخص کا موسیٰ علیہ السلام کو ملازم رکھنا اور اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کرنا۔ آیت 29 فلما قضی موسیٰ، گمراہ امام آگ کی طرف لے جاتے ہیں، اس لیے کسی کی پیروی کرتے وقت دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی دعوت کیا ہے۔ آیت 56 اِنَّکَ لَا تَہْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، پیغمبروں کا کام بات بتانا اور آگاہ کرنا ہے، ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ آیت 71 72 73 غور و فکر کے لیے مزید آیات کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک تم پر رات طاری کر دے تو کون دن کو لائے گا، اور اسی طرح اگر دن کو ہی رہنے دے تو کون رات کو لائے گا۔ اس نے دن کو فضل تلاش کرنے کے لیے اور رات کو سکون دینے کے لیے بنایا تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ آیت 76 ان قارون کان من قوم موسیٰ، علم کا تکبر، قارون نے ملنے والی دولت کو اپنے علم کا کمال قرار دیا تو اللہ نے مال سمیت اسے زمین میں دھسا دیا۔ اللہ فخر کرنے والوں اور مفسدین کو پسند نہیں کرتا۔ فرعون، حامان اور قارون کا بدترین انجام ہوا۔
مال و دولت کی کمی یا زیادتی اللہ کی رضامندی یا ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ ایمان میں اضافہ ہو تو سمجھیں کہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ آیت 83 تلک الدار الآخرہ، آخرت کا گھر ان کے لیے ہے جو زمین میں بڑائی اور فساد نہیں چاہتے اور متقی ہیں۔ آیت 84 من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، نیکی کا بدلہ اس سے کئی گنا زیادہ جبکہ برائی کا بدلہ اس کے برابر ملے گا۔ آیت 88 وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے چہرے کے سوا کائنات کی ہر چیز کو فنا ہے۔ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ۔ سورہ عنکبوت۔ احسب الناس ان يتركوا، ایمان لانے پر امتحان تو ہوگا، جتنا مضبوط ایمان اتنی بڑی آزمائش۔ مجاہدہ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو نیکی کی راہ میں کوشش کرتا ہے تو وہ اسی کے لیے فائدہ مند ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے۔ آیت 8 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، شرک کا حکم والدین بھی دیں تو نہیں مان سکتے۔ مرکز محبت کیا ہیں؟ بت کدے، مزار یا مساجد؟ سوشل سرکل میں دوست کون ہیں اور کیا شیئر ہو رہا ہے؟ اس بات پر غور کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ آیت 26 خیانت کار عورت لوط علیہ السلام کی بیوی عذاب کا شکار ہوئی۔ ایمان اور عمل صالح نہ ہو تو کوئی رشتہ پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ آیت 27 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، جو کوئی اللہ کی خاطر کچھ بھی چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو اچھی چیز سے بدل کر دے گا۔ اللہ کی پکڑ قوم شعیب، عاد، سمود سب کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ ہم اللہ کی نافرمانی کر کے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آیت 45 اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، نماز کی پابندی نہ کرنے والوں کا انجام قارون، فرعون، حامان اور امیہ بن ابی خلف کے ساتھ ہوگا۔ آیت 41 مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، غیر اللہ کے سہارے مکڑی کے جالے کی طرح کمزور اور ناپائیدار ہیں۔ علم کی اہمیت قرآن میں بیان کردہ مثالوں کو سمجھنے کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ پوری کائنات اللہ کی صداقت اور توحید کی نشانی ہے، مگر یہ صرف اہل ایمان ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مثال کے ذریعے بات سمجھاتے ہیں تاکہ اس سے نصیحت حاصل کی جائے۔ مکڑی کا گھر انتہائی کمزور اور ناپائیدار ہوتا ہے، اگر اس سے ذرا سا ہاتھ چھو کر بھی جائے تو یہ ختم ہو جاتا ہے اور ہاتھوں سے چمٹ جاتا ہے۔ اللہ کے سوا جتنے بھی سہارے ہیں وہ سارے کے سارے مکڑی کے جالے کی طرح سخت کمزور ہیں، ان کو سہارا بنانے اور ان سے توقعات رکھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ یہاں پر اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ مثال صرف مشرکین کے لیے نہیں بلکہ ہمارے لیے بھی ہے۔ ہم بھی مشکل وقت میں اللہ کو سہارا نہیں بناتے، ہم اللہ سے دعا کم کرتے ہیں، ہم صرف اسباب کو دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کے ذریعے کسی طرح ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ ہم اس مشکل میں اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، نہ اس سے راضی کرتے ہیں اور نہ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ مشکل چھوٹی ہو یا بڑی، سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع کریں، صبر اور نماز سے مدد لیں۔ آئیے اللہ کی معرفت اور آخرت کی پہچان دینے والا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن و حدیث کا علم معرفت الہی اور آخرت کی پہچان کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔